شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جویریہ شیئر کر رہی ہیں۔ جویریہ کہتی ہے، میں ملتان کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تو میرے گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم لوگوں کے ایک فیملی فرینڈ تھے، وہ بہت زیادہ خواہش مند تھے میرے رشتے کے لیے، لیکن میرے ابو کو وہ فیملی پسند نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے انہیں رشتے کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی انکار ہی ہو گیا۔ میرے ابو نے نیا گھر بنایا تو ان کی یہ وش تھی کہ نئے گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوں تو اسی نئے گھر میں وہ جاتے ساتھ ہی میری شادی کا فنکشن وہیں پر ہو۔ کافی بڑا گھر بنایا۔ جب ہم لوگوں نے وہ گھر بنایا تو وہی جو فیملی تھی، ان لوگوں نے کبھی بھی ہمارے ساتھ موڈ نہیں بنایا، نہ ہی کبھی ہم لوگوں کو ایسا فیل کروایا تھا کہ ہمارے انکار کی وجہ سے وہ کچھ ناراض ہے۔ وہ ہمارے لیے نئے گھر کی خوشی میں ایک ڈیکوریشن لے کر آئے۔ وہ ایک کافی بڑا وال مرر تھا۔ اسپیشل وہ انہوں نے فورسفلی کہا کہ وہ وال مرر جو ہے وہ میرے روم میں لگوایا جائے۔ وہ جو مرر تھا میرے روم میں وہ لگوا دیا گیا۔ کافی بڑا وہ مرر تھا، تو میں نے جہاں پر اپنا وینٹی سیٹ اپ کیا اسی مرر کے ساتھ میں نے ایڈجسٹمنٹ کروا دی اس کی بھی۔ اب اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے، سارا گھر سیٹ ہو گیا، وہ مرر میں میری وینٹی بھی ریڈی ہو گئی وہیں پر۔ تو اسی مرر میں میں تیار ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے کوئی فیملی دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، تو میں اس کے لیے تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی میں اس آئینے کے سامنے گئی کپڑے بدل کر، میں ابھی تیار ہی ہو رہی تھی، تو ایک دم لائٹ آف ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنے اندھیرے میں کیا کروں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے، میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چیخنے لگ گئی کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا، بہت زور سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا تھا، اور جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ ایسا تھا جیسے برف ہوتی ہے۔ میں چیخنے لگ گئی کہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اسی افراتفری میں اب وہاں پر وینٹی پر جتنی بھی میری کاسمیٹک تھے، پرفیومز تھے، ان میں سے کافی چیزیں نیچے بھی گر گئیں، کانچ بکھر گیا، میرے پاؤں پر لگ گیا۔ میں نے جب امی کو آوازیں دینا شروع کی تو میرا ہاتھ کسی نے چھوڑ دیا۔ امی میری چیخیں سن کر کمرے میں آئی۔ پورے گھر میں لائٹ تھی۔ جیسے امی میرے کمرے میں آئی تو سوئچ بورڈ سے میرے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ امی نے لائٹ آن کی اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے۔ میں وہیں پر بیٹھی وینٹی کارنر میں ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب امی نے دیکھا میرے پاؤں کے اوپر اتنا زیادہ کانچ لگا تھا، وہ جو پرفیوم ٹوٹے تھے نیچے گرے فرش کے اوپر، تو میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ وہاں پر میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ امی نے میرے پاؤں دیکھے، بڑی مشکل سے کانچ نکالا میرے پاؤں میں سے۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کے اوپر نیل کا نشان تھا جہاں سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے امی کو رو رو کے ساری بات بتائی۔ امی نے پورے کمرے میں چھان مارا، کہیں کچھ نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ادھر ہی بالکل مرر کے سامنے میں بیٹھی تھی تو میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ امی نے میرے اوپر دم کیا۔ امی بہت پریشان ہو گئی کہ مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہے، اور اب میرے دونوں پاؤں میرے زخمی ہو گئے کہ میرے سے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا جا رہا تھا۔ پھر ان کو فون کر کے منع کیا گیا، کوئی بہانہ بنا دیا گیا کہ آپ لوگ آج نہ آئے۔ بڑی مشکل کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ان کو روک دیا گیا۔ مجھے اتنا سخت بخار تھا، اتنا سخت مجھے بخار ہو گیا کہ
امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آج کے دن ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ میں اپنے اسی کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، امی نے مجھے میڈیسن دی، اس میڈیسن سے مجھے کچھ نیند سی آنے لگ گئی۔ میرے کمرے کی لائٹ آن تھی، امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کمرے کی لائٹ آف نہیں کرنی، اور امی نے یہ بھی کہا تھا کہ میری جو بڑی بہن ہے وہ میرے پاس ہی آ کر سوئے گی۔ میری بڑی بہن کا نکاح ہوا تھا خالہ کے گھر، تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو میری بڑی بہن جو تھی وہ میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی ایک شور سے۔ ایسا لگا جیسے میرے بیڈ کو بہت زور سے کسی نے ہلایا ہے، اور سائڈ ٹیبل کے اوپر جو پانی کا گلاس تھا وہ نیچے گرا۔ جب وہ گلاس ٹوٹا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں بالکل اندھیرا تھا اور اتنا دھواں تھا جیسے میرا سانس رک رہا ہے۔ ایک مجھے بخار، اوپر سے اس میڈیسن کی غنودگی۔ میں اپنی بہن کو آوازیں دے رہی تھی، بیڈ کے اوپر ہاتھ، میں نے جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ کیا تو وہاں پر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جہاں پر بھی میں ہاتھ اپنی بہن کو لگا رہی ہوں وہاں پر بال ہی بال ہیں، جیسے کسی جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ میں اپنی بہن کو آوازیں دے رہی تھی، بہت جتنی میرے سے ہمت ہو رہی تھی میں آوازیں دے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں بالکل اپنے اوپر محسوس ہوئیں، کسی نے میرا گلا پکڑ لیا۔ وہ بہت بھیانک تھی، اس کا بہت بڑا سر تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں، اور جو زبان تھی وہ باہر نکلی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کا وہ بھیانک چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے مار دے گی۔ جب میں نے بیڈ کے اوپر پاؤں مارے زور زور سے، وہ گلاس گرا جو تھا، اس کی آواز امی نے سن لی تھی، تو امی کو یہی لگا کہ شاید دونوں بہنیں جاگ رہی ہوں گی۔ پتہ نہیں انہیں کوئی وہم ہوا یا کیا ہوا۔ امی میرے کمرے میں آئی۔ امی کا یہ کہنا ہے کہ میں ہوا میں ہاتھ چلا رہی تھی جیسے میرا گلا کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ امی نے فوراً سے مجھے ہلایا جلایا، مجھے بٹھایا، تو میرا گلا بہت زیادہ، میری گردن سرخ ہوئی ہوئی تھی، اور میری بہن جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی۔ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، مجھے پانی پلایا، امی نے اس کو جگایا۔ میرا سانس ایسے تھا جیسے میرا سانس اکھڑ گیا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ میرا سانس ٹھیک ہوا۔ ابھی بھی میرا بخار نہیں ٹوٹا تھا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ میری بہن کہتی ہے کہ مجھے نہ تمہاری آواز آئی، نہ مجھے بیڈ ہلتا محسوس ہوا، اور نہ ہی مجھے تمہارا کوئی ہاتھ لگا ہے۔ اگر اتنا شور شرابہ ہوتا تو میں جاگ جاتی، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ لیکن میرے ساتھ یہ دوسرا حملہ میرے اوپر ہوا ایک ہی دن میں۔ پہلے دوپہر میں، شام کا ٹائم تھا جب اس وقت ہوا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر رات کے ٹائم۔ اب امی بہت ڈر گئی۔ امی مجھے، پہلے میرے پاؤں زخمی تھے، امی نے ابو کو بھی جگایا۔ ابو نے میری حالت دیکھی، ابو بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ساری رات میرے پاس میرے امی ابو بیٹھے رہے، سورۃ یاسین پڑھتے رہے۔ میں نے امی سے یہ کہا، امی جب سے یہ آئینہ اس کمرے میں آیا ہے، یہ مرر اس کمرے میں جب سے آیا ہے، میں جب بھی اس مرر کو دیکھتی ہوں مجھے کالے رنگ کی پرچھائی اپنے پیچھے محسوس ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید میں نے وینٹی پر جو یہ لائٹس لگوائی ہوئی ہیں ان کا شیڈو پڑتا ہے تو یہ میرا ہی سایہ ہوگا۔ شروع میں یہ سمجھتی تھی، مجھے شک پڑتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس مرر سے ریلیٹڈ ہے، ورنہ ہمارے گھر میں کوئی سچ کوئی جنات کا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے اوپر جیسے بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ باقاعدہ میرے سامنے بھی آتی تھی۔ اگلے دن ہی، اب میں تو چل نہیں سکتی تھی، ابو نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا رشتہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے یہ بات سنی تو ان کا پہلا کویسچن ہی یہ تھا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ کوئی اور فیملی بھی مانگتی تھی۔ میرے ابو نے ساری بات انہیں بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ہی بھیجی ہوئی کوئی چیز آپ کے گھر میں موجود ہے اس وقت، جس میں انہوں نے آپ کی بیٹی کے اوپر ایک بہت ظالم چڑیل پھینکی ہے جو اس کو مار دے گی، وہ اس چیز کے ساتھ ہے۔ ابو نے ساری بات بتائی ان کو کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو انہوں نے تحفہ دیا ہے، ایک آئینہ دیا ہے، مرر دیا ہے، اور اسی کے کمرے میں ان لوگوں نے لگوایا ہے۔ وہ جو عامل صاحب تھے ہم لوگوں کے گھر آئے، مجھے انہوں نے دیکھا، مجھے انہوں نے دم کیا۔ جب انہوں نے مجھے دم کیا مجھے بہت سکون ملا۔ اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اتنا بخار ہے اور میرا جسم جیسے جل رہا ہے، میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ میڈیسن کے باوجود ایک تعویذ دیا گلے میں ڈالنے کے لیے،
تعویذ بھی میں نے گلے میں ڈال لیا. اس ساری وینٹی کو ان لوگوں نے کھلوایا، وہ آئینہ باہر نکلوایا. اس آئینے کے پیچھے ایک اور آئینہ لگا ہوا تھا، یعنی اس آئینے کی بیک سائڈ بنا کر وہ لگایا گیا تھا. وہ جو عامل صاحب تھے، جیسے انہوں نے اس کو دیکھا، اس کے اوپر جو ریپ ہوا تھا سارا وہ کھولا، تو اس کے پیچھے بھی ایک آئینہ تھا. اس کے اوپر باقاعدہ میرا نام، اور وہاں پر ایک بت سا بنایا ہوا تھا. اس کے جسم کے اوپر اتنی اذیتیں دی گئی تھیں، اس کی گردن باندھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، کاٹے ہوئے تھے، اور ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق پاس کھڑی ہو کر، جیسے یہ پورا اسکیچ بنا ہوا تھا اس کے اوپر. وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے سارا کچھ دکھایا میرے گھر والوں کو، بتایا کہ اس آئینے میں بہت زیادہ ظالم ایک چڑیل قید ہے جو اس لڑکی پر پھینکی گئی ہے. 41 دن کے اندر اندر اس کو اتنی بیماریاں لگنی تھیں کہ اس نے زندہ ہی نہیں بچنا تھا. ابھی تو شروعات تھی. جب امی وغیرہ نے یہ بات سنی، ہم سب نے سنی، ہم لوگ بہت ڈر گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. اچھا، وہ باقاعدگی سے پوچھتی تھی میری امی کو فون کر کے میرے بارے میں کہ وہ کیسی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں ساری خیریت ہے. تو امی یہی کہتی تھی کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر بار بار کریدتی تھی اس چیز کو کہ اس کو کیا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو عمل کروایا ہوا تھا کہ اگر اس کا رشتہ ہمارے گھر نہیں ہوا تو یہ بچے ہی نہ. وہ جو آئینہ تھا، اس آئینے کو میرے ابو کے ساتھ لے جا کر نہر کے اوپر، وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے اس کے چاروں سائڈوں پر تعویذ باندھے، پانی اور دودھ کو مکس کر کے وہ جو نقش بنائے گئے تھے جس میں میرا باقاعدہ وہ بت بنا کر اذیتیں دی گئی تھیں، اس کو مٹایا گیا. وہ سارا پانی نہر میں گرایا گیا. پھر اس آئینے کو جب توڑا گیا تو میرے ابو کہتے ہیں اتنی بھیانک چیخیں گونج رہی تھیں کہ جیسے کسی کو مار رہا ہے کوئی، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، صرف سیاہ رنگ کا دھواں تھا جو اس وقت ہم لوگوں نے وہاں پر محسوس کیا، اور بہت گندی اسمیل تھی. پھر وہ ٹوٹا ہوا جو آئینہ تھا وہ بھی پانی میں پھینک دیا گیا. اس کے بعد سیم اسی سائز کا اسی وینٹی میں نیا مرر ایڈجسٹ کروایا گیا، سیم ٹو سیم ویسا ہی. لیکن اس سے پہلے وہاں پر اس کے اندر تعویذ لگوائے. وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے، جیسے وہ آئینہ اس گھر سے نکلا وہ ٹوٹا، میرا روحانی علاج شروع ہوا. میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی. میرے پاؤں کے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی ان کے اوپر میڈیسن لگاتے تھے، ٹیوبس لگاتے تھے. کھاتی بھی تھی میں میڈیسنز، لیکن وہ انفیکشن جو تھے میری ٹانگوں تک پھیل رہے تھے. دیکھنے میں وہ کچھ بھی نہیں تھے، صرف کٹس تھے جو وہ باٹلز ٹوٹنے کی وجہ سے میرے پیروں پر آئے تھے. لیکن جیسے ان عامل صاحب نے بتایا تھا کہ 41 دن کے اندر اندر اس کو بہت بیماریاں لگنی تھیں، شاید وہ وہی چیز تھی. الحمدللہ پھر میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گئی. وہ آنٹی ہمارے گھر ہی، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے ہی ہمیں عمل کر کے دیا. وہ لوگ بالکل ہم لوگوں کی جان چھوڑ گئے، خود ہی آنا جانا چھوڑ گئے. ہم لوگوں نے ان کو یہ شو آف بھی نہیں کروایا کہ آپ نے یہ کروایا، کیونکہ اور عامل صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ اگر آپ نے ان کو اس بات کے بارے میں بتایا تو وہ اس سے دگنا بڑھ کر بھی کوئی وار کر سکتے ہیں، اور وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس گھر میں کوئی چیز بھیجے بنا ہی ہو جائے. ہم لوگوں کے فیملی فرینڈس تھے، جیسے ان کے گھر آنا جانا بھی تھا، تو ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کریں گے. لیکن شکر ہے مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گئی. اس کے 2 سال کے بعد میرے گھر والوں نے میرا رشتہ کیا، میری شادی ہو گئی. میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی. ڈراؤنے خواب مجھے بہت آتے تھے. اس کے بعد بھی ڈیورنگ ٹریٹمنٹ جو میرا علاج ہو رہا تھا اس میں پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہوتی گئیں. میرے کمرے میں اکثر مجھے پرچھائیاں نظر آتی تھیں. شاید وہ اثر ابھی تھا. 41 دن تک تو وہ چیزیں مجھے ڈراتی رہیں. باقاعدہ پرچھائیاں نظر آتی تھیں جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک وہ نہیں آ سکتے تھے. جب میں نے گلے میں تعویذ پہنا اور میری امی نے میرے بیڈ کے بالکل اوپر لوہے قرآنی لگوائی، میرے کمرے میں بھی آیت الکرسی کا بہت بڑا فریم لگایا گیا، اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ پرچھائیاں آنا بھی مجھے بند ہو گئی، وہ نظر نہیں آتی تھی. تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جویریہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی اویس شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے. اویس کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ابو کی زندگی میں پیش آئی.
میرے ابو آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، میرے ابو رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کا اپنا رکشہ ہے، آٹو رکشہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردی کا ہی موسم تھا، رات 11 بجے کا ٹائم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دھند تھی. تو وہ کچھ سواریوں کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے. ابو کہتے ہیں کہ وہ ذرا آبادی سے باہر تھے، تو جو شہر میں آنے کا حصہ تھا اس کے راستے میں ایک بہت بڑا قدیم پرانا قبرستان آتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی، سردی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں آرام سے گھر پہنچ جاؤں گا، کچھ صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا. وہ کہتے ہیں جیسے میں قبرستان کے سامنے سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک عورت تھی کالے لباس میں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی. میں نے جب اس عورت اور اس بچی کو دیکھا، ٹائم دیکھا، تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا. پھر مجھے لگا کہ شاید آبادی کی طرف جا رہی ہوں گی تو ان کو ضرورت نہ ہو سواری کی، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر انہوں نے جانا ہے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے سے تھوڑی سی ہی آگے تھیں، رکشے کی روشنی میں مجھے نظر آ رہی تھی. ابو نے تھوڑا سا رکشہ تیز کیا تو ابو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اور وہ بچی جو ہے وہ قبرستان کی طرف مڑ گئی، قبرستان کے اندر چلی گئی. ابو کہتے ہیں کہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں، شاید یہ واپس آئے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں رکا، پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی، سردی بہت زیادہ ہے، اگر ان کو سواری کی ضرورت ہوتی تو رکشے کی آواز تو آ رہی تھی، وہ روک لیتی. جیسے میں نے رکشہ سٹارٹ کرنا چاہا، میرا رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا. ابھی وہ چلا کر آ رہے تھے تو ایک دم رکشہ بند ہو گیا. وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں، بالکل قبرستان کے سامنے، بالکل گیٹ کے سامنے تھے وہ. اب رکشہ سٹارٹ کر رہے تھے، وہ ہو نہیں رہا تھا. کہتے ہیں میں نے بہت چیک کیا، کوئی ایسا ایشو بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ روڈ بالکل خالی تھا، دور دور تک کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہی تھی. سردی ہونے کی وجہ سے کوئی باہر نہیں تھا، سناٹا تھا. ایک دم سے ابو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عورت سے پوچھ لیتا ہوں، شاید یہاں پر کوئی آبادی ہو، اس قبرستان والی سائڈ پر کوئی محلہ ہو تو میں ادھر سے مدد لے لوں گا. کہتے ہیں جیسے میں قبرستان کی طرف جانے لگا تو قبرستان کے اندر سے مجھے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں. وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے بلیاں رو رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ بلیوں کے غرانے کی، بلیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ابو کہتے ہیں کہ ابھی میں قبرستان کے اندر تو گیا ہی نہیں، قبرستان کی جو دیوار تھی وہاں پر مجھے کالے رنگ کی 2 بلیاں نظر آئیں. وہ بلیاں جو تھیں بالکل دیوار کے اوپر بیٹھی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کیا ہے. جب ابو کی نظر ان پر پڑی تو ان کے چہرے بہت زیادہ عجیب اور بہت ڈراؤنے چہرے تھے. ابو ذرا ڈر گئے. ابو نے ان کو بھگانے کی کوشش کی کہ یہ کیوں اس طرح سے مجھے دیکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا ڈر گیا اور قبرستان کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ آوازیں بہت ڈراؤنی نکال رہی تھیں. کہتے ہیں 1 سیکنڈ ہی گزرا ہوگا، وہ رونے کی آواز بند ہوئی اور میں بھی اس دیوار کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. ایسا لگا وہ جو بلیاں قبرستان کی طرف کودی ہیں. ابو نے جیسے آگے ہو کے غور سے دیکھا، کہیں بلیوں کا نام و نشان نہیں تھا. وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی. تھوڑی ہی دور ان کو باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. اب سردی بھی تھی، دھند بھی تھی، سناٹا بھی تھا، رات کا ٹائم تھا. ابو نے ادھر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دی کہ اگر یہاں پر کوئی ہے تو مجھے مدد چاہیے، میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے، میری مدد کر دیجیے. اتنے میں ابو کہتے ہیں کہ وہی عورت، اس کے ساتھ وہ بچی اور ایک اور عورت، یعنی 2 عورتیں اور ایک بچی، ایک دم سے پتہ نہیں وہ کہاں سے چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے، اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو. ابو نے ساری بات بتائی کہ میں نے اسی طرح سے آپ لوگوں کو دیکھا تھا، آپ روڈ سے اندر جا رہی تھی تو میں رکا کہ شاید آپ کو سواری یہ رکشے کی ضرورت ہو، لیکن آپ لوگ قبرستان میں آ گئی تو میرا رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا. ابو کہتے ہیں وہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے تھوڑا سا آگے جانا ہے تو ہمیں ساتھ لے جاؤ. ابو نے ان کو بتایا کہ میرا رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا، خراب ہو گیا ہے. وہ کہنے لگی رکشہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب جا کر چلا کر دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ میں تیزی کے ساتھ چلتا ہوا اس طرف آیا
میں نے یہ کہا کہ میں نے تو صرف ایک بچی کو رات کو دیکھا تھا, یہ کون ہے؟ وہ جو دوسری عورت تھی وہ کچھ بول نہیں رہی تھی, بالکل چپ تھی. ابو کہتے ہیں کافی قداور تھی وہ, اس کا بھی کالا لباس تھا. بچی کا چہرہ بھی بہت عجیب تھا, بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں, اور وہ بچی بڑے عجیب انداز سے ہنس رہی تھی. وہ ابو کہتے ہیں جیسے وہ رکشے میں بیٹھی اور میں نے رکشہ سٹارٹ کیا, رکشہ سٹارٹ ہو گیا, لیکن اتنا وزن تھا میرے رکشے پر کہ میرے سے وہ چلایا ہی نہیں جا رہا تھا. عجیب لگ رہا تھا مجھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے بیک سائڈ بہت زیادہ ہیوی ہو چکی ہے. ابو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ اتنی رات کو یہ عورتیں نہیں ہیں, یہ کچھ اور ہی ہے. وہ بلیاں بھی میرے ذہن میں آنے لگ گئی. میرے ابو کو عادت تھی وہ ہمیشہ اپنے رکشے میں قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیت انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوتی تھی, سورۃ یاسین بھی, آیت الکرسی بھی. رات کو جب وہ کسی دور سفر سے آ رہے ہوتے تھے, ویرانے میں گزرتے تھے, تو وہ لگا لیا کرتے تھے. ابو نے سورۃ یاسین اونچی آواز میں لگا دی. کہتے ہیں جیسے میں نے سورۃ یاسین لگائی, ایک دم سے میرا جو رکشہ تھا وہ اس طرح سے ہلکا ہو گیا جیسے کوئی ہے ہی نہیں. ابو نے جب مرر میں دیکھا تو ان کے رکشے پر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ابو کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ یہ کیسے میرے چلتے ہوئے رکشے میں سے کیسے کوئی غائب ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رکشہ آہستہ کیا, اور میں نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کالے سیاہ وہی جو 3 عورتیں تھیں, ان کے وہ ایک بچی بھی, ان کے قد اتنے لمبے تھے اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی اسی قبرستان کے اندر چلی گئیں, اور عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ابو نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ جو بھی بلا تھی ٹل گئی. اللہ کے پاک کلام سے, اللہ کے کرم سے اللہ نے ان پر اپنی رحمت کر دی. پھر سورۃ یاسین لگا کر ہی وہ گھر پہنچے. بخار انہیں بہت زیادہ ہو گیا تھا, انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی, ہم لوگ بہت ڈر گئے. اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے اتنی رات کا سفر اس طرح سے کبھی بھی ایسے راستے پر نہیں کیا. اس کے بعد ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میں اپنے رکشے میں اونچی آواز میں سورۃ یاسین لگا لیتا ہوں اور بحفاظت گھر آتا ہوں. پڑھتے بھی ہیں ساتھ, سن کر ان کو زبانی یاد بھی ہو گئی ہے, اور باوضو ہو کر اب وہ گھر سے جاتے ہیں شام کے ٹائم جب بھی جاتے ہیں, اور ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ باوضو رہا کرو, سورۃ یاسین, آیت الکرسی زبانی یاد کرو, کہ جب کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع بنے جہاں پر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سامنا کسی انسان سے یا کسی غیر مرئی مخلوق سے, تو اس وقت جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کی حفاظت کرتی ہے اور قرآن پاک آپ کو بچا لیتا ہے. یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اویس آپ کا. لسنرس, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں شہزاد احمد صدیقی رائٹر ہیں, ان کا ناول آن ایئر کر رہی ہوں, قبر کا بیٹا. بہت انٹرسٹنگ ناول ہے, اس کو ضرور وزٹ کریے, آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اور باوضو رہا کریں. قرآن پاک لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگا کریں. بے شک سردی کا موسم ہے لیکن نماز ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے, اور اس سردی کے موسم میں بھی جب ہم لوگ 5 وقت کی نماز قائم رکھتے ہیں تو اللہ ہم پر بہت خوش ہوتا ہے. نماز پڑھ کر اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے دعا مانگا کریں, اور اپنی انہی دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.